سورۃ فاتحہ شریف مفسرین کرام نے اس کے بے شمار نام ذکر فرمائے ہیں، اور یہ جو ناموں کی کثرت ہوتی ہے یہ بھی چیز کی عظمت اور شان کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ سورۃ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ ہر نماز کا لازمی جزو ہے، اس کے بغیر نماز قابل قبول نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ اور بالخصوص جب بھی کبھی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے، وہ ثنا پڑھے، تو حکم ہے کہ ثنا پڑھنے کے بعد وہ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور اس کے بعد پھر اس کی تلاوت کا آغاز کرے۔ اور لیکن جب پھر دوسری رکعت میں آ جائے گا تو دوسری رکعت میں اس نے ثنا سبحانک اللہم تو نہیں پڑھنی ہوتی، لیکن چاہیے کہ پھر جب اس نے سورۃ فاتحہ کا آغاز کرنا ہے الحمدللہ سے، تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اسی طرح اگر تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے تو تیسری اور چوتھی رکعت کے ساتھ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر بندہ کھڑا ہوا ہے امام کے پیچھے تو پھر امام کی قرات، کیونکہ مقتدی کی قرات ہے، اب بندے نے امام کو اپنا ضامن بنا لیا ہے، تو جب امام کو آگے کر لیا ہے تو پھر حکم ہے کہ بندہ سبحانک اللہم پڑھے گا اور اس کے بعد خاموش ہو جائے گا، کیونکہ اعوذ باللہ پڑھنا اور بسم اللہ شریف پڑھنا یہ قرات کرنے کے لیے ہے، تو اب کیونکہ اس نے آگے قرات کرنی ہی نہیں ہے، اس وجہ سے بندہ پھر خاموش ہو جائے گا، اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھے گا اور بسم اللہ شریف بھی نہیں پڑھے گا۔ اس فاتحہ شریف کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، اور یہ ایسی برکت والی سورت ہے کہ جو بندہ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، کثرت کے ساتھ سورۃ فاتحہ شریف پڑھتا رہتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ زبان پہ جاری ہو جانا، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر میرا اللہ اس کے فیوز و برکات کو اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے، اور ایسے کھول دیتا ہے کہ اگر کسی بیمار کے اوپر وہ بندہ فاتحہ شریف پڑھ کے دم ہی کر دینا، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کا نام ایک سورۃ المناجات ہے، کہ دعاؤں کا طریقہ سکھانے والی سورت، اور یہ ایسی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے کہ اس کے اندر میرے اللہ نے بندے کو مانگنے کا ڈھب سکھایا ہے، کہ بندے کو مانگنا کس انداز کے ساتھ چاہیے، اور وہ جو ابتدائی کلمات ہیں سب سے پہلے فرمایا الحمدللہ۔ بندے کچھ مانگنا چاہتا ہے تو جس سے مانگنا چاہتا ہے اس کی کچھ تعریف کر، اس کے لیے تعریفی کلمات بول، براہ راست اپنا مشن مقصد کھول کے سامنے نہ رکھ دے، بلکہ جس سے مانگنا ہے اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو شان ہے، فرمایا اس کا اعتراف کر۔ جب تو اس کا اعتراف کرے گا اور پھر اس سے جو مانگے گا تو پھر تو جو مانگتا جائے گا وہ تجھے عطا فرما دے گا۔ تو بندہ کہتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو وہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کو دینے والا ہے، گویا بندہ عرض کرتا ہے کہ مجھے بھی ضرورت اسی اللہ ہی سے پڑ گئی ہے، اور میری ضرورتیں پوری کرنے والا وہ اللہ ہی ہے۔ تو جب بندہ یوں لو لگا لیتا ہے اللہ کے در کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ، پھر میرا اللہ ایسے بندے کو نامراد نہیں جانے دیتا۔ الرحمن، جو بڑا مہربان ہے، الرحیم، اور ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ اس کائنات پہ جس کے اوپر بھی مہربانی ہوئی ہے، جس کے اوپر بھی فضل ہوا ہے، بندہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ مہربانی اور وہ فضل اسی کے دربار سے ہوا ہے۔ تو جب ہر بندے کے اوپر فضل اسی کے دربار سے ہو رہا ہے، ہر بندے کے اوپر مہربانی اسی کے دربار سے ہو رہی ہے، تو آج اگر میں مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں تو میرے اوپر بھی فضل اسی کے دربار سے ہوگا۔ گویا یہ وہ دعا ہے، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو بندے کو دعا کا طریقہ بھی سکھا رہی ہے،
مانگنے کا سلیقہ بھی سکھا رہی ہے کہ بندے مانگنا ہے تو اس انداز کے ساتھ اللہ کے دربار میں آ جا۔ پھر ایک عقیدہ جو عقیدہ آخرت ہے، وہ عقیدہ آخرت بھی یہی سورہ مبارکہ ہمیں عطا کر رہی ہے۔ بندہ عرض کرتا ہے مالکی، کہ وہی مالک ہے اور بادشاہ ہے اس دنیا کی زندگی کا بھی اور اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ یوم الدین، فرمایا وہ جو بدلے کا دن آ رہا ہے، وہ جو قیامت کا دن آ رہا ہے، وہ روز جزا جو آ رہا ہے، جس روز لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا نصیب ہوگی، اور جزا یوں نصیب ہوگی کہ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ذرے کے برابر بھی نیکی ہے نا، فرمایا قیامت کے دن میں ذرے برابر نیکی کو بھی رائے گاہ نہیں جانے دوں گا، فرمایا اس کا اجر اور بدلہ بھی بندے کے سامنے کھول کے رکھ دوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں تک کہ اگر مسافر راستے پہ جا رہا ہے، کانٹا چبھ گیا اور کانٹا چبھنے کے بعد اس نے اللہ کے لیے صبر کیا، فرمایا اس کانٹے کے چبھنے پر اور اس کے صبر کرنے پر جو بندے کو اجر ملے گا نا، قیامت کے دن وہ بھی بندے کے سامنے آ جائے گا۔ تو فرمایا وہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اس انداز کے ساتھ بندے نے اللہ کے حضور اپنی دعائیں، اپنی مناجات اللہ کے حضور پیش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ جو بندے کے عقائد ہیں بالخصوص اس کا اظہار کیا کہ یا اللہ، اللہ کی ذات تیری ہی ہے، تو واحد ہے، تو یکتا ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اور یا اللہ تو تنہا پوری کی پوری کائنات کو پال رہا ہے۔ یا اللہ فضل اور مہربانیاں اس کائنات پہ مومنوں پہ ہو رہی ہیں یا کافروں پہ ہو رہی ہیں، جس کسی کو جو کچھ مل رہا ہے یا اللہ تیری مہربانیوں اور تیرے فضل سے مل رہا ہے۔ اور پھر بندہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اور اس کا جو کچھ مجھے دنیا میں مل رہا ہے، اور میری ساری امیدیں یا اللہ جو آخرت کے ساتھ لگی ہیں، تو آخرت کا بادشاہ بھی تو ہی ہے، تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ یہ تمام تر باتیں جو ہے نا، یہ غیب کا صیغہ ہے، گویا بندہ دیکھ نہیں رہا، کہہ رہا ہے تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو اللہ ہے، جو سب کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ اب اس کے بعد یکادم وہ غیب کا صیغہ بدل کے حاضر کا صیغہ لا کے رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ اب عقائد کی بات ختم ہوئی ہے، اب عبادات کی بات شروع ہو گئی ہے۔ اب جب عبادت کی بات آئی، بندگی کی بات آئی، بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا، اور کھڑا اس انداز کے ساتھ ہوا کہ اس نے سب سے پہلے وضو کا اہتمام کیا، پھر اپنے کپڑوں کا خیال کیا کہ پاک ہیں، صاف ہیں، ستھرے ہیں، پھر جگہ کا تعین کیا کہ جس جگہ پہ کھڑا ہونے لگا ہوں کہیں یہ ناپاک تو نہیں ہے، جگہ پاک اور صاف پہ کھڑا ہوا۔ اب اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے کھڑا ہوا، تو جب اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے بھی جو پہلا کلمہ تلاوت کی صورت میں بولنا ہے الحمدللہ۔ بالخصوص حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، فرمایا الحمدللہ 1 2 3 4 5 6 7، پھر لام کیونکہ 2 بار استعمال ہوئی ہے، 7 اور 1 ہاں، 8 کلمات ہیں۔ یہ 8 کلمات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جو الحمدللہ کہتا ہے اس کے 8 حروف ہیں۔ فرمایا الحمدللہ کہنے کی برکت سے جو نمازی نماز کا آغاز کرتا ہے، وضو ہو گیا ہے، کپڑے پاک ہیں، جگہ پاک ہے، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اپنی عظمت اور شان کے مطابق۔ فرمایا اس کے بعد اس نے جتنا قرآن پڑھنا ہے، جتنی تلاوت کرنی ہے، فرمایا جنت کے دروازے تو اس کے لیے کھل گئے ہیں، اب اس کے لیے صرف درجے ہی بلند ہونے ہیں۔ جتنی زیادہ تلاوت کرتا جائے گا اتنے زیادہ درجے اس کے بلند ہوتے جائیں گے۔ تو اب اللہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا، پہلے غیب کی بات چل رہی تھی، اب یوں بات ہو گئی جیسے روبرو آ گیا ہے بندہ، اور روبرو عبادت اور بندگی میں اللہ کے روبرو ہونا بھی چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، بندے اللہ کی عبادت یوں کیا کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔
جیسے تو اللہ کو براہ راست دیکھ رہا ہے اور اپنی بات اس کے سامنے کر رہا ہے۔ پھر سلیقہ بتا دیا کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ تو اللہ کو دیکھ سکے۔ فرمایا وَإِن لَمْ تَكُنْ، فرمایا اگر تو نہ رہے، یہ تیری میں ختم ہو جائے نا، تیرا تکبر ختم ہو جائے، تیرا غرور ختم ہو جائے، تیرا جب تکبر اور غرور، وَإِن لَمْ تَكُنْ، فرمایا جب تو نہ رہے، فرمایا پھر تو اللہ کو دیکھ سکے گا۔ اگر تکبر ختم کر دے پھر تو اللہ کو دیکھ سکے گا۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ فرمایا اگر تو نہیں دیکھ رہا تو جس کے دربار میں تو کھڑا ہے وہ تو تجھے تک رہا ہے نا۔ فرمایا پھر یقین کے ساتھ عبادت کر، تو بندہ پھر کہتا ہے ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی، حالانکہ ہم اکیلے کھڑے ہیں۔ عمران صاحب ہیں تو وہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، محمد بلال بھائی ہیں تو وہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اجمل بھائی ہے تو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اکیلا بندہ بھی کہتا ہے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں کہتا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، کیونکہ میں اللہ کو پسند ہی نہیں، میں اللہ کے دربار میں قابل قبول ہی نہیں۔ اس وجہ سے اس عبادت اور بندگی میں بندہ کھڑا ہوتا ہے تو میں نہیں کہتا کہ آبودو میں تیری عبادت، بلکہ کہتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ نماز ہمیشہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے، جماعت کے بغیر نماز نہیں ہے، جماعت کے ساتھ اجر، جماعت کے ساتھ برکتیں ساری کی ساری۔ اور پھر جب ہم کی بات آ جاتی ہے نا کہ یا اللہ ہم سارے تیری نماز پڑھتے ہیں، اس کا ایک فائدہ بندے کو یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کسی ایک کی بھی قبول ہو گئی نا تو میرا اللہ اس ایک کی برکت سے باقیوں کو مردود نہیں کرے گا، اپنے بندے کی کا لحاظ رکھتے ہوئے میرا اللہ تمام کی عبادت و بندگی کو قبول فرما لے گا۔ تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یا اللہ ہر مصیبت پریشانی میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ، یا اللہ تو ہمیں راستہ دکھا، اور راستہ بھی وہ المستقیم جو بالکل سیدھا ہے۔ ریاضی کے اندر ہوتا ہے ایک خط مستقیم، خط مستقیم وہ ہوتا ہے جو دو نقطوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، اور یہاں پہ آ گیا ہے صراط مستقیم، اور صراط مستقیم، خط مستقیم وہ خط ہے اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو بندے کو اپنے اللہ سے ملا دیتا ہے۔ گویا میرا اللہ بتا رہا ہے بندے اگر اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو نماز کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہے، نماز سے تعلق پیدا کر۔ تو ہمیں اپنا تعلق بھی نماز سے پیدا کرنا چاہیے، اپنے بچوں کا تعلق بھی نماز سے پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ جہنم کی آگ سے بچنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ بندہ خود نمازی ہو جائے، بندے کے گھر کے اندر نماز کا ماحول ہو جائے۔ ہمارے گھروں کے اندر جو افراتفری آ گئی ہے نا، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں نماز والا ماحول نہیں ہے، تو ہمیں گھروں کے اندر نماز والا ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ اور جب بندے نے یہ کہا یا اللہ سیدھا راستہ دکھا، تو میرے اللہ نے رہنمائی فرمائی۔ بندے کی زبان سے ہی کلام اللہ کا ہے، لیکن وہ جو بات بندے کی تھی نا اسی ہی کو نقل کیا جا رہا ہے، اور یوں نقل کیا جا رہا ہے کہ مناجات بندے کی ہے، دعا بندے کی ہے، پھر بندے کو حکم دیا جا رہا ہے تو ایک ایک حرف پڑھے گا، دادا نیکیاں بھی تجھے نصیب ہو جائے گی۔ اتنی برکت ہے میرے اللہ کے دربار کی۔ فرمایا صراط اللہ دینا، یہ راستہ ہے ان لوگوں کا انعمت، یا اللہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے، انعمت تو نے انعام کیا ہے علیہم جن پر۔ تو گویا پتہ چلا کہ وہ جو انعام یافتہ ہیں، جو بندہ ان کی صرف راہ پہ ہی چل پڑا نا، اللہ اسے بھی برکتیں اور رحمتیں عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ ان کی تفسیر کے طور پہ 5ویں پارے میں میرے اللہ نے ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا یہ انعام یافتہ لوگ نبی ہیں، یہ انعام یافتہ لوگ صالحین ہیں، اور یہ انعام یافتہ لوگ اللہ کے مقرب اور نیک بندے اور صالحین لوگ ہیں۔ فرمایا جسے ان کی سنگت اور رفاقت نصیب ہو گئی، جو نیک بندوں کے ساتھ ہو گیا، پھر ارشاد فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا ان کی سنگت کتنی اچھی سنگت ہے، یہ کتنی اچھی سنگت ہے۔ تو جنہیں یہ سنگت اور رفاقت نصیب ہو گئی، گویا پتہ چلا کہ بندوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ بندہ اگر نیکوں کے ساتھ ہو گیا ہے تو نیک بن گیا ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہم نیکوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کی صحبت اور سنگت کا شکریہ ادا کر کے،
لیکن اگر کوئی برا بھی مل گیا ہے نا تو فائدہ برے سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ صبر کر کے اور اس کی جو سنگت ہے اور اس کی صحبت ہے، بندہ صبر کرے، جن گناہوں کی طرف وہ جا رہا ہے بندہ ادھر نہ جائے، بلکہ بندہ اپنا ایسا عمل پیش کرے کہ وہ گناہ گار بھی آپ کو دیکھ کے نیکی کی طرف آ جائے، تو اس کا بھی آپ کو فائدہ اور اجر نصیب ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا غیر المغضوب، لیکن یہ ضروری عمل ہے کہ جہاں نیک لوگوں کے ساتھ ہونا ہے وہاں فرمایا غیر المغضوب، لیکن یا اللہ ہمیں بچانا ان لوگوں سے کہ غضب کیا گیا علیہم، جن پہ تیرا غضب ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کائنات میں جن پہ اللہ کا غضب ہوا وہ یہودی لوگ ہیں، تو یا اللہ ہمیں یہود سے بھی بچا کے رکھنا، وہ جن کے پاس اللہ کا نبی تھا، جن کے پاس اللہ کے نبی کی تعلیم تھی، لیکن نبی آخر الزماں آئے اور وہ نبی کے دشمن ہو گئے، نبی سے عداوت اور دشمنی کی وجہ سے جنہوں نے دین قبول نہیں کیا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ولضالین، اور وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے۔ گمراہ کون ہے؟ فرمایا جنہوں نے نبی کی محبت میں نبی آخر الزماں کو نہیں مانا، وہ سمجھتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہماری اتنی محبت ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا بنا دیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ محترمہ جو ہے انہیں بھی ایک درجے کا خدا مان لیا ہوا ہے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں جب نہ مانا اللہ کے آخری نبی کو، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، اور جنہوں نے آخری نبی کی عداوت میں نہ مانا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہے۔ تو گمراہوں سے بھی اپنے دامن کو بچا کے رکھنا ہے، اور جن پہ اللہ کا غضب ہے ان سے بھی دامن بچا کے رکھنا ہے۔ تو جس نے ایسی زندگی گزار لی اس کے لیے یہ سورہ مبارکہ مناجات سے بھی بھرپور ہو جائے گی کہ ہر دعا قبول ہو گئی۔ پھر سورۃ الشفا بھی ہو گئی کہ جس مریض پہ دم کیا گیا اللہ شفا عطا فرما دے گا اپنے دربار میں۔ اور سورۃ الصلاۃ یوں ہو گئی کہ الحمدللہ ہی کہا تو جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سورت کے جتنے رموز ہیں، جتنے معارف ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو ہمارے لیے کھول دے، اور اس کا فیض خاص طور پہ میرا اللہ ہمیں عطا کرے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نصیب فرمائے۔